الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور اسی کی بادشاہت سارے جہانوں میں ہے۔ آج ہم لوگ بدنصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں اور اس کے انجام سے خوف زدہ ہرگز نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں۔ الزام اگر آج لگانا ختم کر دیا جائے تو پاکستان کے جیل خالی ہو جائیں گے، لیکن آج الزام کی وجہ سے لاکھوں لوگ جیل میں سڑ رہے ہیں اور یہاں کے منصف جو ہیں ان کے ہوش حواس کو وہ گم کر بیٹھے ہیں۔ لہٰذا دیکھ لیجئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ پورے محلے میں شور مچ گیا کہ ایک عورت بہت اچھی تھی، بہت نیک پرہیزگار متقی تھی، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمام لوگ، خواتین و حضرات، سب کے سب تعزیت کے لیے حاضر ہوئے۔ اب مرحلہ شروع ہو گیا غسل دینے کا، تو اب ظاہر ہے عورت کے لیے تو عورت کا ہی انتظام کرنا تھا۔ تو ایک عورت اسی محلے کی تھی، پڑوس کی، قریب کی تھی، جس نے یہ ذمہ لے لیا کہ میں غسل دیتی ہوں۔ اس عورت نے کسی وقت اس کی زندگی میں اس عورت کو، جس کا انتقال ہو گیا، اس کو دیکھا تھا کسی مرد کے ساتھ جاتے ہوئے۔ تو اس نے اس کے متعلق بدگمانی دل میں پیدا کر لیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کسی عورت کے ساتھ اگر کوئی مرد جا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق والا ہی کوئی غیر مرد ہو۔ بھائی بھی، ماموں، چچا، باپ، نانا، دادا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کی ایسی عادت ہے، آج بھی ہم لوگ اسی طرح کا بہت سی خواتین پر برا خیال سوچ لیتے ہیں، اور اس سے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہتان لگانے میں بھی ہم لوگ بہت آگے آ چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اس عورت نے غسل دینا شروع کیا، دیتے دیتے جب اس عورت کے ران پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ لوگ اسے اتنا نیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک عورت کے، ایک مرد کے ساتھ جا رہی تھی اور اس کے تو چلن اچھے نہیں تھے۔ اتنا سوچنا تھا کہ اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ اس کے ران کے ساتھ چپک گیا۔ لاکھ کوشش کے بعد ہاتھ نہیں آزاد ہو رہا ہے، چپکا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے بڑے بڑے علماء کرام کو، شہر کے سب عالموں کو بلا لیا۔ تمام عالم حضرات جو تھے، علماء کرام، انہوں نے لاکھ تدبیر کی، لیکن وہ عورت آزاد نہیں ہو رہی تھی، چپکی ہوئی تھی۔ لہٰذا کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو، ورنہ کیسے؟ دونوں کو تو ایک ساتھ زندہ نہیں، ایک کو مردہ ایک کو زندہ دفن تو نہیں کر سکتے، ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس کا شوہر کھڑا ہو گیا کہ نہیں، میری بیوی نیک عورت ہے، بہت اچھی ہے، اب نہ جانے کیا معاملہ ہے، تو میری بیوی تو زندہ ہے، اس کو جو ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے، لہٰذا اس کے چمڑے کو کاٹ کر کے وہاں سے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اس کے شوہر نے مطالبہ کیا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، میری عورت بھی بہت زیادہ، میری بیوی متقی پرہیزگار تھی، لہٰذا اس کے جسم کو ہم اس طرح سے کاٹیں گے نہیں، بے حرمتی نہیں کریں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اب یہ معاملہ جو ہے طول پکڑ گیا تو اس زمانے میں، اس دور میں مدینہ کے چیف جسٹس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آج کے چیف جسٹس کو ہم دیکھ لیں، ان کو خبر دی گئی کہ حضرت آپ آئیے۔ انہوں نے کہا، پیغام میں کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ تو رہا ہوں، لیکن پردے کا انتظام ہو تاکہ خواتین کا پردہ رہے۔ خیر، پردے کا انتظام کر دیا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہو گئے اور انہوں نے اس عورت سے کہا کہ بھائی تمہارا جو جرم ہے، ایسا کیا تم نے جرم کر لیا، کیا خطا تم سے ہوئی ہے جو
نوبت یہاں تک آ گئی، تمہارا ہاتھ چپکا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ عورت نے بڑا اصرار کیا کہ میں تو بے گناہ ہوں، میں نے تو ایسا کچھ گناہ نہیں کیا ہے۔ لہٰذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے سخت لہجے میں کہا کہ دیکھو، مجھے قرآن اور حدیث سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن اور حدیث کا علم اور فتویٰ پورا جانتا ہوں، لہٰذا اب میں آپ کے جرم کی نوعیت دیکھ کر کے حکم جاری کر دوں گا۔ تو عورت بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی، تو اس نے کہا کہ حضرت میرا گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں البتہ میں نے اس کے متعلق ایسا سوچا، اور میں نے ایک مرد کے ساتھ اس کو دیکھا تھا جاتے ہوئے، تو میں نے اس کے متعلق برائی سوچ لیا کہ یہ عورت بد چلن ہے، تو یہ میں نے پھر غسل دیتے وقت بھی میں نے یہی سوچا، لہٰذا اس کی وجہ سے ہی غالباً ایسا ہوا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 80 کوڑے مارنے کا جلاد کو حکم جاری کر دیا۔ جلاد نے مارنا شروع کیا، مارتے مارتے 79 کوڑے لگ چکے، عورت کی تو حالت غیر ہو گئی۔ اب ایک بچا کوڑا، ہاتھ ابھی تک چپکا ہوا ہے، اب تشویش پیدا ہو گئی۔ امام مالک نے جو حکم جاری کیا، جلاد نے کہا حضور اب ایک باقی ہے، آزاد تو یہ ابھی تک نہیں ہوئی، اگر یہ بھی پورا کر دیں اور نہ ہوا تو؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر میں سوچا انہوں نے، سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ یہ کوڑا پورا کر دیجیے 80۔ جیسے ہی آخری کوڑا مارا گیا، ہاتھ وہاں سے الگ ہو گیا، آزاد ہو گئی وہ عورت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو آج لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، بہتان لگا دیتے ہیں، تو اس کے لیے قرآن مجید دیکھیے کیا فرما رہا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور پوری ہو گئی ہے، پوری ہے تیری رب کی بات۔ رب کی بات سے مراد یہ ہے قرآن مجید کا فیصلہ۔ تو رب قرآن مجید میں جو فیصلہ کافروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے کر دیا ہے وہ اٹل ہے، اور آج لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ اس لیے آج دیکھیے جیل میں لاکھوں لوگ سڑ رہے ہیں صرف بہتان الزام کی وجہ سے۔ اور دیکھیے بہتان اور الزام لگانے کا جو ہے، اس کے متعلق قرآن مجید نے کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جو عورت بدکار ہو اور مرد چاہے بدکار ہو، اس سے 80 کوڑے 100 کوڑے مارا جائے۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر میں بڑے لوگ جو مقدس بنے ہوئے ہیں، ملک کے شہر کے سب سے مقدس لوگ ہیں، اس گناہ میں سب سے زیادہ وہی لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیجئے ایک قاری وہ نعت خواں کا واقعہ آ رہا ہے، اور ایک بلڈر اس کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ نعت خواں جو ہے، اس کا نام شہباز قمر ہے۔ شہباز قمر اور ایک اس کا بلڈر ساتھی ہے، ان لوگوں نے ایک عورت یا لڑکی کے ساتھ بدفعلی کی، اور پھر اب دیکھیے وہ تو آزاد ہو جائیں گے، ان کے پاس تو پیسہ ہے، اثر و رسوخ ہے۔ تو آج ہمارے یہاں
اگر یہ انصاف ہو، قرآن کا یہ حکم مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، جج حضرات جو ہیں اس قانون کے مطابق سزا دیں، تو پھر کیا زنا ہوگا؟ 100 کوڑے کھا کر کے کوئی بھی زنا دوبارہ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ اور ان کا جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ جھوٹ بہتان لگاتے ہیں ان کو یہ سزا ہونی چاہیے کہ ان کی کبھی گواہی تسلیم نہ کی جائے، جو قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ طاقت کے گھمنڈ میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو خدا بن بیٹھے ہیں۔ جس نے اپنے دلوں کو خدا بنا لیا، جو اپنے دل کو، اپنے نفس کو خدا بنا لیا، پھر اس کو تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے اللہ نے شدید العذاب، اس کے لیے بہت شدید عذاب ہے۔ اور یہی لوگ مقدس بنے ہوئے ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ یہ مقدس لوگ جتنے بھی ہیں سب کے سب اسی جرم میں مبتلا ہیں، لیکن پارسا بنتے ہیں ایسے کہ جیسے ابھی آب زمزم سے نہا کر کے، مکہ سے ابھی حج کر کے، جنت سے سیر کر کے ابھی آئے ہیں۔ تو ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، کس کو؟ جو ہمارے نام نہاد علماء کرام ہیں، جو محب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول بنتے ہیں، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام صرف ہے فساد کرنا۔ اور اللہ کہتا ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو قطعاً پسند نہیں کرتا، اور یہ لوگ فسادی ہیں۔ کبھی یہ لوگ انصاف کے لیے کسی مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے کھڑے ہوئے؟ اگر یہ محنت آج ہوتی، فرقہ واریت کے علاوہ آج محنت کیا جاتا دین کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، تو ہمارے پاکستان کا مستقبل کچھ اور ہوتا۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ سب پیٹ بھرنے والے مولوی ہیں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا۔ اور جتنے بھی نبی مکرم آئے یہاں پہ دنیا میں، جتنے بھی نبی آئے، ان سب نبی کو اللہ نے حکم یہ دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی اللہ کی غلامی کرو، اس کے علاوہ کسی کی غلامی، کسی کی عبادت منظور نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو علماء کرام کہتے ہیں عبادت غیر اللہ کی بھی کرو، اور کر رہے ہیں۔ اور پھر جب بات ہوتی ہے نہیں ہمارا تو ارادہ ایسے نہیں، ایسے تھا۔ ارے بھائی تم کو پتہ ہے کہ ہر سوچ کے لوگ ہیں، جاہل بھی ہیں، گنوار بھی ہیں، ان کی سمجھ میں تمہاری بات نہیں آتی، وہ شرک تک بات کو لے جاتے ہیں۔ مان لیا تمہاری بات صحیح ہے کہ تم شرک کرنا نہیں چاہتے، تم شرک نہیں بتا رہے ہو، لیکن اس عمل سے شرک ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا ایسا عمل کرنا حرام ہے، مکروہ ہے، سب ہے۔ ایسے عمل کو منع کرو۔ جیسے کہ لوگوں کو مزار پہ جانے کی تلقین کر دیتے ہیں۔ اگر میں مان بھی لوں کہ مزار میں جانا جائز ہے، منت ماننا جائز ہے، لیکن تم تو کہتے ہو نہیں ہم سجدہ دینے کے لیے تو نہیں کہتے، لیکن لوگ تعظیماً وہاں جا کر کے سجدہ کے تک کر جاتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو مولوی ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہم لوگ جو لوگوں کے متعلق دل میں برے برے خیال لاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور وہ انسان ایسا نہیں ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور زنا دل کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی ہوتا ہے، اور مکمل بھی ہوتا ہے۔ تو زنا کی کئی اقسام ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو بہتان ہم لوگ لگاتے ہیں، تو دل میں بھی برا کسی کو سوچنا، یہ بھی بہتان کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے خیالات
کسی کے متعلق کرنا منع ہے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے نیت پر شک کریں، کسی کی نیت کو ایسا سمجھ لیں کہ وہ اس کی نیت تو یہ تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو نیت پر شک کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ دل کا راز صرف ایک اللہ جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو سینوں کے راز کو جانتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو پیشن گوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہماری یعنی کہ نفرت کی علامت ہے، بغض کی علامت ہے، دشمنی کی علامت ہے۔ ہم پھر اس کے متعلق ایسی بات کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔